السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، ترکی اور شام میں زلزلہ آنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر ایک کوہرام سا برپا ہو گیا ہے، ایک شور ہے، ایک جو ہے پریشانی، بے چینی ہے لوگوں کے اندر، کہ جس میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب پاکستان میں بھی اس طرح کا زلزلہ آنے والا ہے یا پاکستان میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم لوگ جو 2006 میں ایک زلزلہ دیکھ کر بیٹھے ہیں اس سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں، اور یہ ویسے بھی اتنی خوفناک قدرتی آفت ہوتی ہے، اس سے اتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ڈرنا اور لوگوں کا پریشان ہونا ایک فطری امر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سائنسدانوں کے مطابق اب تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہو سکی کہ جس سے آپ زلزلے کی پیشگی اطلاع دے سکیں یا یہ بتا سکیں کہ ایک مخصوص ٹائم کا کوئی وہ کر سکیں کہ جی اس وقت میں اس ملک میں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی آفت سے محفوظ ہی رکھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ ترکی اور شام میں جو یہ زلزلہ آیا ہے اس کی اطلاع 3 دن پہلے ہی ایک پروفیسر نے دی تھی، اور جنہوں نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ترکی اور شام میں ایک اس طرح کا زلزلہ آ سکتا ہے جس کی شدت انہوں نے 7.5 بتائی تھی، جبکہ اس زلزلے کی شدت 8.6 تھی۔ گو کہ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی انہوں نے بتائی تھی، لیکن اس سے کم بھی نہیں تھی۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ زلزلے کی پیشگی اطلاع نہیں دی جا سکتی، ایسا کوئی بھی جو ہے ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس سے آپ زلزلے کی پیشگی اطلاع دے سکیں۔ ترکی اور شام میں یہ تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق ترکی اور شام میں 5,600 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 7,000 ہو چکی ہے۔ ترکی میں اب تک 2,921 ہلاکتیں اور 14,883 لوگ زخمی ہیں، جبکہ شام میں 2,100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور ہلاکتیں 4,000 سے بھی اوپر جا چکی ہیں۔ اتنے شدید زلزلے کے جھٹکے جن کو کہ تقریباً 1 منٹ تک لگاتار محسوس کیا گیا، اور اب تک جو آفٹر شاکس اس زلزلے کے بعد آ رہے ہیں ان کی تعداد کم از کم 120 بتائی جا رہی ہے۔ پورے ترکی میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور ایمرجنسی کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے اسکولز اور کالجز کو تقریباً 13 فروری تک بند رکھا گیا ہے۔ 13 فروری تک اسکولز اور کالجز نہیں کھلیں گے، اور جو ترک حکمران ہیں وہ تمام دنیا سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے۔ یہاں پر ایئرپورٹس پر پروازیں بند ہیں، اور کیا کہتے ہیں گیس لائنز جو ہیں ان میں آگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ گیس لائنز جو ہیں تقریباً اتنی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سوچ لیں کہ اس وقت ترکی میں گیس بھی تقریباً بند ہی ہے۔ ریکٹر اسکیل پر جو زلزلے کی شدت تھی وہ 8.7 بتائی گئی ہے، جس کا مرکز 9 کلومیٹر جنوب میں تھا، اور اس کی گہرائی زمین کے اندر تقریباً 100 کلومیٹر تک تھی۔ دونوں ممالک کی تاریخ میں یہ بدترین زلزلہ تھا اور بدترین سانحہ تھا، جو کہ 1939 کے بعد ترکی میں اب سب سے بڑا سانحہ یا سب سے بڑی آفت آپ کہہ لیں۔ صرف ترکی میں ہی نہیں ہے، شام میں بھی اسی طرح سے یہ آفت آئی ہے، لیکن جو ارد گرد کے ممالک تھے وہاں پر بھی یہ جھٹکے جو تھے زلزلے کے یہ واضح طور پر محسوس کیے گئے ہیں، لیکن یہ شکر ہے کہ وہاں پر کوئی جانی یا مالی اس لیول کا نقصان سامنے نہیں آیا جس طرح کے ترکی اور شام میں ہوا ہے۔ اب حیرت انگیز بات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اب پاکستان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے زلزلے آ سکتے ہیں، تو اس سے ہم لوگوں کو خوف کیوں آ رہا ہے، اس سے ہم لوگوں کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زلزلے کی پیشگی اطلاع نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود ترکی اور شام میں یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کی اطلاع ایک پروفیسر نے 3 دن پہلے ہی میڈیا پر دے دی تھی۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک دجالی کارٹون ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی 2-4 ویڈیوز اپنی بنا چکی ہوں، جس کا نام سمسن ہے، اس کارٹون میں کم از کم 2001 میں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم 2023 میں جی رہے ہیں۔ 2001 میں سمسن کی ایک قسط میں ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر کہ ایک بس جا رہی ہوتی ہے جس میں لوگ بہت ہی ہنسی خوشی، یعنی کہ ایک بہت ہی مصروف سی زندگی چلتے ہوئے دکھائی گئی۔ اس بس کے اندر بہت ہی ہنسی خوشی والا ماحول دکھایا گیا۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، ایک تفریح گاہ دکھائی جاتی ہے جس میں کہ باہر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے۔ یہ اس کارٹون کی 2001 کی ایک قسط کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ منظر بدلتا ہے،
ہے وہاں پر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، ایک تفریح گاہ کے باہر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس سائن بورڈ کے اوپر 2023 بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے تھوڑی ہی دیر میں اس سائن بورڈ کے اوپر ترکی کا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر 2023 کو مینشن کیا ہوتا ہے اور اس سائن بورڈ کے اوپر ترکی کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں دکھاتے ہیں کہ جو ہے ایک دم سے وہاں پر ایک ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، عمارتیں گرنے لگتی ہیں، ہر چیز لرزنے لگتی ہے، یعنی زلزلے کا منظر پیش کیا گیا ہے اور ایک انتہائی خوفناک قسم کا زلزلہ آتا ہے اور لوگ پے در پہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، عمارتیں ملبوں کا ڈھیر بننے لگتی ہیں، لوگ اس میں دبنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال دکھائی گئی ہے جو کچھ اس وقت ترکی اور شام میں ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیز انتہائی حیرت انگیز ہے اور حیرت انگیز کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ یہ کارٹون ایک دجالی فتنہ ہے، اس کارٹون میں تمام پہلے سے اس طرح کی پریڈکشنز کی جاتی ہیں جو کہ بعد میں دنیا میں ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں، اور اس کارٹون کو جو یہ ایلومناتی تنظیم ہے اس کا ایک حصہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیم اس کارٹون کے ذریعے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو پریڈکشن کرتی ہے تاکہ لوگ اس سے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، نہ صرف ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بلکہ اس کے بعد جب اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں رونما ہوں تو تمام عالم کے جو لوگ ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھے ہو کر ایک ایسی تنظیم کو ووٹ دینے پر مجبور ہو جائیں جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کی تنظیم ہے، جو کہ دجالی فتنوں کی تنظیم ہے۔ اور اب تک انہوں نے جن جن چیزوں کی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ایز اٹ از دنیا میں ہو رہی ہیں۔ یہ 2001 میں انہوں نے زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی جو کہ اب سچی ثابت ہوئی ہے، اور خدا نہ کرے اسی طرح سے یہ اب پاکستان کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر قدرتی زلزلے نہیں ہیں، یہ قدرتی آفتیں نہیں ہیں۔ قدرتی زلزلے کو آپ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہاں جو مصنوعی زلزلہ ہے، جو مصنوعی سیلاب ہے اس کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے جس طرح سے ایک ہارڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مصنوعی سیلاب بھی لائے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے مصنوعی زلزلے بھی بالکل لائے جا سکتے ہیں، زمین کے بالکل اندر جا کر ہلچل مچائی جا سکتی ہے، گلیشیئرز کو پگھلایا جا سکتا ہے، موسموں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فروری میں ہی بالکل عجیب و غریب موسم ہو گیا ہے، سردی تو بالکل لگ رہا ہے کہ غائب ہی ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فروری کے لاسٹ تک ہم لوگ اتنی شدید گرمی دیکھنے والے ہیں جو کہ مئی جون میں پڑتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت ہی فکر انگیز ہے۔ خدا نہ کرے جس طرح سے لوگ خود سے ہی پہلے سے ہی پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا زلزلہ آنے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں خدا نہ کرے ہمارے ملک پر کوئی ایسی آفت آئے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنی جدید ٹیکنالوجیز ہیں، نہ ہی ہمارے ملک میں فی الحال کوئی حالات ایسے ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی آفت کو افورڈ کر سکیں۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ سب لوگ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفتوں سے، ایسے دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے پاکستان کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔